علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہا ہوں. اور ہمارے دو دوست آ گئے، کہنے ڈاکٹر صاحب ایک جملے میں بس بات بتائیں، بس ایک جملے میں حضور نور تھے یا بشر؟ اللہ کا عجیب کرم، میں ایسے سوالوں کا جواب دیا نہیں کرتا. اللہ نے عجیب کرم کیا اس وقت میرے منہ سے ایک مصرع نکل گیا کہ جسم منور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم منور نور مجسم صلی اللہ علیہ. یا تمہیں کیا تکلیف ہے اگر تمہیں جسم منور مان لو کہ بشر تو ہیں لیکن بشر منور ہیں، اور نور ہے لیکن نور مجسم ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تمہیں دونوں مان لینے میں؟ اور اللہ نے پھر ایسا کرم کیا اس وقت کہ اسی کو بیٹھے بیٹھے میں 40 اشعار مجھ پہ وارد ہو گئے نعتیہ، اور میں بیٹھے بیٹھے بھی ایک نعت لکھی، وہ میری اس کتاب پہ چھپی ہوئی ہے قرآن آسان، جو میں نے دوستوں کے یہاں دیا. اب سوال یہ کہ یہ کرنے کا سوال ہے یار، کیا اگر حضور بشر ہے تو ان کی بات ماننا چھوڑ دو گے؟ اگر نور ہے تو کیا نہ مان لو گے؟ کیا یہ تمہارا محکمہ ہے؟ تم نے کوئی فیتا لگایا ہوا ہے حضور کی نورانیت کو ناپنے کا اور بشریت کو ناپنے کا اور علم غیب کو ناپنے کا اور ان کے حاضر و ناظر ہوں؟ کتنے بےہودہ سوالات ہیں. یہاں کسی صحابی نے یہ سوال پوچھا ہو تم سے؟ کسی کو جرأت ہوئی کہ اس موضوع میں اس زمانے میں گفتگو کرتا؟ ایک جواب تو دے سکتے ہو نا. لیکن دیکھو یہ جو ہے نا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. اس اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس گھڑی کے اسلام کو جس میں کوئی سارا نفر نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دیکھو تم جو سوالات تمہارے ذہن میں ہوں، میں فی الحال بیٹھا ہوا ہوں مشغول اس اسلام کو پڑھنے کے لیے. اس اسلام میں تو سوائے قرآن و سنت میں کچھ ہے نہیں. یا قرآن مجید ہے یا حضور کی سیرت طیبہ ہے. اس میں تو واقع کربلا نہیں ہے، اس میں تو جنگ جمل جنگ صفین نہیں ہے، اس میں تو بات کی فقہی اختلافات نہیں ہیں. یار پہلے مجھے یہ پڑھ لینے تو پڑھ سکوں، وقت بچ گیا تو پھر تمہارے مسائل پہ بھی غور کر لیں گے. یہ جواب ایک دیا جا سکتا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو یہی جواب سکھایا ہے. اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ ہیں کیا؟ کبھی آپ دیوبندیوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ بریلویوں جیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا مجھے سے تو معاف رکھو، اور یہاں آ جاؤ تم بھی انسان بن کے اس گھڑی پہ، اس لمحے پہ، اور اس لمحے پہ تمہیں جو محسوس ہو کہتے چلے جاؤ، اور کسی قید و بند میں نہ. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، ان سے بالکل بلند ہو جاؤ. اور میں آپ سے ایک بات واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ایک محقق، ایک محدث اور ایک دردمند انسان وہ ہر فرقے سے بلند ہوتا ہے، اور ہر فرقے کے لوگ اس کو اپناتے ہیں، وہ کسی فرقے کو نہیں اپناتا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ہر فرقے کے لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا آدمی ہے. اسے نکال کے دکھاؤ کہ مجدد صاحب نے اپنا کوئی مذہب اور کوئی مسلک کوئی فرقہ بتایا ہو. اور تو اور یار چھوڑو، کل کی بات ہے، علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس فرقے کی تھے؟ تو شخص نے کسی فرقے کو نہیں اپنایا، اور ہر فرقہ اس کو اپناتا ہے. یہ بات ذرا سی مشکل ہے اور مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حق بات یہی ہے